عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یہ آیت کریمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ تو آپ سن چکے ہیں، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ شان نزول ابھی باقی ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل کی کلیاں کھل جائیں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بارے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی رسیاں جو ہیں وہ کھل گئی تھی۔ اب سنیے تذکرہ حضرت سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا جو بادشاہ زادہ تھا، اس کا نام تھا ابن الملک۔ ہم دونوں شکاری تھے، شکار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم شکار کے لیے نکلے تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس جنگل میں ہم شکار کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے اپنے گھوڑے جو تھے اس خیمے کی طرف لے گئے جو جہاں جھونپڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم اس خیمے والے کے پاس جب گئے تو ہم نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں، اندر ایک بزرگ بیٹھا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ ہم نے اسے سلام کیا، اس کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ کیا تو ہمیں بھی سکھائے گا کچھ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جو بندہ سیکھنے کے لیے آتا ہے نا وہ تمہاری طرح گھوڑوں پہ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتا، نیچے اترنا ہوگا پھر میں آپ کو ہر چیز سکھا دوں۔ وہ گھوڑوں سے نیچے اترے اور اس نے احکام قرآن جو احکام شرعیہ تھے اس نے ان کو سکھائے۔ سکھانے کے بعد اس نے کہا کہ جو تمہاری قوم کا ذبیحہ ہے کہ یعنی وہ جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سب کچھ اس نے بتا دیا۔ تو ان دونوں نے، حضرت سلمان فارسی نے اور اس ابن الملک نے، دونوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا اب وہ واپس جب آئے تو بادشاہ جو تھا وہ ایک دن ان کا تہوار ہوتا تھا، میلہ ہوتا تھا، وہ سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، کھانے پکتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور ذبح ہوتے تھے۔ بادشاہ جو تھا وہ ساری رعایا کو بلاتا، سب کو کھانا کھلاتا۔ اب ان کی طرف بھی پیغام آیا، اس نے اپنے بیٹے کے پاس پیغام بھیجا کہ دعوت پہ آؤ۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں یہ تمہارا ذبیحہ جو بتوں کے نام پہ تم کرتے ہو میں وہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے بار بار جب پیغام بھیجے
تو وہ نہ آیا، تو اس نے اپنے بندے بھیجے تو اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلوا لیا۔ جب ابن الملک اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے پوچھا کہ تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارے جو ذبیحہ ہیں یہ بتوں کے نام پہ ہیں، لہٰذا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس بادشاہ نے پوچھا کہ اس چیز کا حکم تم کو کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے، اس نے مجھے یہ حکم دیا۔ اب بادشاہ نے اس کو بلوا لیا، اس کو کہا کہ اگر تم نے یہ میرے بیٹوں کو کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تم جانور جو ذبح کرتے ہو بتوں کے نام پہ، لہٰذا یہ حرام ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ تم کھاؤ اور تمہاری رعایا کھائے، یہ نہیں کھائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ہمارے مذہب کے اندر آدمی کو قتل کرنا برا نہ ہوتا تو میں تمہیں لازمی قتل کر دیتا، لہٰذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میرے ملک سے نکل جاؤ۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، ہاں جی میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، جب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہی چلیں۔ ابن الملک جو ہے اس کو بھی کہتے رہے۔ ابن الملک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ساز و سامان باندھتا رہا، دیر ہو گئی تو یہ دونوں نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ مصر میں آئے، مصر کے ایک عبادت خانے میں آ گئے تو وہاں آئے، عبادت کرتے رہے، وہاں اور آدمی بھی تھے، عبادت کرتے رہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک آدمی کو دیکھا تو وہ ساری رات قیام کرتا تھا، بڑا تقوی والا متقی پرہیزگار۔ میں بھی عبادت کرتا، اس کے پاس بھی بیٹھتا، تو مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ اس عبادت خانے کا میں مالک ہوں، میں اگر چاہوں تو ان سب کو 1 منٹ سے پہلے نکال سکتا ہوں، تو لہٰذا تو ان کو چھوڑ میرے ساتھ رہا کر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا تو ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں ایک اور عبادت خانے میں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، چاہو تو یہاں رہو۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ میرا جانا اچھا ہے یا یہاں رہنا اچھا ہے؟ اس نے کہا تمہارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں رہنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پھر کہا کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میرا ایک اور عبادت خانہ ہے۔ تو میں نے اس سے پھر پوچھا کہ میرا ادھر جانا اچھا ہے یا ادھر رہنا اچھا ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر جانا ہی اچھا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک اور عبادت خانے میں ہم گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں 60 آدمی اور ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم وہاں رہے تو ایک عبادت کرتے رہے، وہاں سے ایک دن ہم دونوں نکلے، میں بھی اور وہ آدمی بھی۔ ہم جب باہر نکلے نا تو ایک اپاہج آدمی جو پاؤں سے اس کے پاؤں کام نہیں کرتے، پاؤں اس کے ختم ہو چکے تھے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمیں آواز دی، ہمیں اپنے پاس بلایا، لیکن جو میرے ساتھ آدمی تھا اس نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ ہم آگے چلے گئے تو کچھ دیر بعد جب ہم واپس وہاں سے لوٹے تو اس بندے نے پھر ہمیں آواز دی۔ جب آواز دی تو وہ میرے ساتھ جو آدمی تھا اس کے پاس گیا، اس نے اس کو ایسے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور نیچے پھینک دیا۔ جب نیچے پھینکا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس بندے کے پاؤں، جو پاؤں اس کے کام ہی نہیں کرتے تھے، وہ اب ٹھیک ہو چکا ہے، وہ اب ٹھیک ہو چکا، وہ چلنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس بندے کی طرف حیران ہو گیا جس نے اس کے پاؤں ٹھیک کیے تھے، کہ عجیب معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بس پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ میرے ساتھ والا بندہ کہاں چلا گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ اب سنیے مزے کی بات، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ میں جب نکلا نا ڈھونڈنے کے لیے، آگے سے 2 آدمی جو تھے وہ گدھوں پہ سوار ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں شکل والا بندہ تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے جب دیکھا نا تو وہ کہنے لگے ہاں یہ ہمارا چور ہے، اس نے ہمارا مال چوری کی ہے۔ جو بندے 2 گدھوں پہ تھے نا ان کی کچھ چوری ہو چکی تھی، وہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہے چور۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگے یہ ہمارا چور ہے، پکڑو اس کو۔
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی، تو یہ مجھے کہتے ہیں تو یہ ہمارا چور ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قید کیا، گدھوں پہ بٹھایا، تو کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ جس راہب سے میں ملا تھا نا، وہ مجھے یہ باتیں کہتا تھا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخر الزمان نبی آنے والا ہے، شاید میں اس سے ملاقات کروں یا نہ کروں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تم واقعی اس کی ملاقات کرو گے، تم واقعی اس سے ملاقات کرو گے، تم اس سے ملو گے، یہ مجھے یقین ہے اللہ۔ کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے اس سے کہا تھا کہ خیر تو پہلے نبی لے گئے، اب ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قید کیا، گدھے پہ بٹھایا، فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ مجھے لے کر کہاں گئے، کہیں اور نہیں لے گئے، وہ سیدھے مدینہ تو رسول میں لے کر گئے۔ جب مدینہ میں لے کر آئے تو ایک جوہینہ قبیلے کی عورت تھی، اس نے مجھے خرید لیا۔ جب اس نے مجھے خریدا تو اس کا ایک پہلے بھی غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا، مجھے بھی اس نے لگا دیا کہ تو بھی بکریاں چرایا کر۔ کہتے ہیں میں بھی بکریاں چرانے لگا، لیکن وہ میرا ساتھ والا آدمی کہتا تھا کہ یہاں ایک آخر الزمان نبی آئے گا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا، ہم اس کی زیارت کریں گے۔ آپ کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا، جو عورت مجھے پیسے دیتی تھی نا، وہ اجرت جو بکریاں میں چراتا تھا، کہتے ہیں میں وہ اکٹھے کرنے لگا۔ تو ایک دن میں بکریاں میں چراتا تھا، ایک دن وہ غلام چراتا تھا، ایک دن میں چرانے لگا تو وہ آدمی جو ہے وہ پیچھے سے مجھے بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے کہ مبارک ہو، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے والا ہوں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتا ہے کہ جس نبی کے بارے میں ہم نے سنا تھا وہ مدینہ میں آ چکے ہیں، وہ مدینہ میں آ چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں ٹھہر، میں ان کی زیارت کر کے آیا۔ تو جو راہب نے مجھے کہا تھا نا کہ تو اس نبی کی زیارت کرے گا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نبی ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے وہ نشانیاں ذہن میں تھی، میں دوڑا بھاگا، جلدی جلدی گیا بازار سے، میں نے ایک بکری خریدی، اس کو ذبح کیا، گوشت بونا، روٹیاں خریدی، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ میں جب لے کر گیا تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات آ گئی کہ ایک نشانی تو پوری ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بازار میں گیا تو میں نے اور گوشت خریدا، روٹیاں خریدی، پھر میں حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ میں نے کہا یہ حضور یہ لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے کہا یہ ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم قبول کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں نے بھی کھایا، سرکار نے بھی کھایا۔ اب میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں مہر نبوت بھی دیکھوں۔ کہتے ہیں مدینے کی میٹھی ہوائیں چلی، اللہ اکبر، تو مدینے کے سلطان آپ کی چادر جو ہے وہ کندھوں سے ہٹ گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ اب میرے دل جو ہے وہ اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے آخر الزمان نبی ہے۔ پھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ نمازی بھی پڑھتے تھے، ہاں جی، اور احکام شرعیہ بھی جانتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ پہ ایمان بھی لے آتے، اگر وہ آپ سے ملاقات کرتے تو آپ پہ ایمان بھی لے آتے۔ اس وقت آپ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، یہ آیت کریمہ لے کر وہ آ گئے۔ اللہ نے فرما دیا میرے حبیب ان سے فرما دیں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ جنتی ہیں۔ درس میرا مکمل ہو چکا ہے، اب یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو مہر نبوت کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ نبی کے بعد بھی نبی آئے گا، جو کانا مرزے کے بارے میں بات کرتے ہیں، مہر نبوت کس چیز کا نام ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہوتی تھی
جو نبی ہوتا پہلے نبی اس کو اتار کر اس نبی کو دے دیتا. یہ انگوٹھی چلتی آ رہی تھی نبیوں کے پاس. ایک نبی چلا جاتا, اس کی انگوٹھی وہ دوسرے کو پہنا دیتے تھے, وہ اگلا پہن لیتا اس کی, یعنی کہ یہ ایک نشانی ہوتی تھی. اب سنیے, اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ انگوٹھی ہاتھ میں نہیں, آپ سرکار کے دونوں کندھوں میں پیوست کر دی کہ تیرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اور کوئی انگوٹھی پہن نہیں سکتا, اور کوئی انگوٹھی پہن نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے حبیب اب جو آسمان کے دروازے تھے وہ بند ہو چکے ہیں. اللہ نے فرما دیا میرے حبیب اب آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اور کوئی معراج پہ جا نہیں سکتا, بس آپ آخر الزمان نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والا نہیں ہے. نہ ذلی نبی آ سکتا ہے نہ بروزی نبی آ سکتا ہے, آپ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں. اللہ نے فرما دیا میرے حبیب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا بس خاتم کہتے ہیں مور, کس چیز کو؟ مور. جو آدمی لکھنے کے بعد کوئی چیز کسی کے پاس کوئی بادشاہ ہو یا کوئی عالم دین مفتی ہو کسی کے پاس کوئی چیز لکھے تو آخر پہ جب وہ اپنی مور لگاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ خود لکھ رہا ہوں اور یہ میری سٹیمپ ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود لکھنے والا خود آدمی وہی ہے. تو اللہ نے فرما دیا یہ اب مور لگ چکی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ تھا حضرت سلمان فارسی کا ایمان لانے کا واقعہ جو آیت کریمہ کا شان نزول تھا. ابھی کچھ کمی بیشی ہو چکی ہے, بہت طویل ہے. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.